الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ کہ مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے۔ ایک بہت ہی پیارے اسکالر گزرے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، حافظ ابن حجر الاسقلانی، اور جو حدیث جانتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اس نام سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اپنے کسی دادا پر دادا سے کی جائے، کیونکہ جو انہوں نے شروحات لکھی ہیں حدیث کی، اپنے وقت کے بڑے محدث بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ دولت بھی بہت تھی۔ اور یہ بھی آج میں ایک راز کی بات آپ کو کان میں بتا دوں، اپنے ان پیارے بھائی بہنوں کے لیے جو ابھی تک اس خوف کی وجہ سے اللہ کی پسندیدہ زندگی یا اس کتاب کی طرف نہیں آتے کہ مال نہیں رہے گا، تو ایک جملہ آج لکھ کے رکھ لیجئے، سچے دین کے ساتھ کبھی مال کی کمی نہیں ہوئی۔ جو سچا مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کسی اگر آزمائش میں ڈال کے فقیر بھی بنا دینا، پھر بھی اس کے پاس آسودگی ہوتی ہے، پھر دل کی بھی دولت بنائے۔ ایک دن اپنی بڑی شاہی سواری، اچھا گھوڑا پہنتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور یاد رکھیے کسی دیندار کو اچھے کپڑے پہنتے دیکھ کر کبھی برا نہ منائے، اس کو لینڈ کروزر سے نکلتا دیکھ کر کبھی برا نہ منائے۔ اللہ کہتے حیاتن طیبہ۔ تو خیر ایک شخص جو نان مسلم تھا اور بیچارہ کسی بھی نشے میں ٹوٹا پڑا، سڑک پہ گرا ہوا تھا، ہوم لیس کہہ لیجیے، اس نے روک لیا۔ اب اس کو بھی کچھ نہ کچھ تو اللہ کے نبی کی بات پہنچی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ اے عالم ذرا رک ادھر، مجھے تیرے نبی کی ایک بات پہ اعتراض ہے۔ تیرا نبی کہتا ہے، اور وہ حدیث سنا دی جو آپ نے سب نہیں سنی ہوئی ہے، کہ دنیا سجن المومن اور وروثۃ الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، یعنی قیدی کی زندگی ہے، اور کافر کے لیے ایک جنت، ایک باغ ہے۔ لیکن میں تو تجھے اپنے سے بڑا اچھا دیکھ رہا ہوں، جبکہ تو مومن کہتا ہے خود کو، اور میرا یہ حال کیوں ہے؟ اب سوچئے ذرا، یہ ہے انٹلیکچول حملے۔ آج ان کا جواب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے شان بے نیازی سے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی جو تو نے کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اب جو میں کہنے لگا ہوں اس کو سوچ۔ اب ذرا آپ سب کو چھوڑ دیجئے اس وقت، یہ رقائق قلبی کا وقت ہے۔ سارا قرآن بھی پڑھ جائیں گے، دل نرم نہ ہوا تو دل کے کھوٹ اور کھپٹ اور دل کے بخل نہیں دور ہوں گے، اور دین پہ یہ جو شک اور شبہ ہے نا، یہ نہیں ختم ہوں گے۔ کہنے لگے کہ تو مجھے جس حال میں دیکھ رہا ہے، تجھے لگ رہا ہے میں بڑے اچھے حال میں ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے جو جنتوں میں دینا ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ قیدی کا لباس ہے۔ اللہ نے مجھے جنتوں میں جو دینا ہے نا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ جو تو اپنے اس حال کو اس وقت برا حال سمجھ رہا ہے نا، اگر تو اپنے اس کفر کے اور باطل عقیدے پہ دنیا سے چلا گیا نا، تو تجھے وہاں جا کے جو سلوک تیرے ساتھ ہوگا نا، اس کے مقابلے میں تجھے یہ اپنی جنت لگے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ آج میری اس درخواست پہ ایک بہن سمجھ لیں، جو سمجھ لیجیے، ایک محسن، ایک معاون، ایک مددگار، بس لیکن یاد رکھیے کہ سنسیئر، یور سنسیئر، میں ہر ایک کو دعوت دوں گی، اور خاص طور پہ وہ جو بھی دین سے تھوڑا سا دور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ میں تو کسی کو نہیں سمجھتی، ہر ایک کو اللہ نے ایک موقع دیا ہوا ہے، لیکن آج کے بعد اپنا یہ کانسیپٹ دور کیجیے، صحیح کیجئے یہ کانسیپٹ، یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ آ کے دنیا خراب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند منکر کے عیش اور آرام سے بہتر اور پاکیزہ ہے، اور اس کی دلیلیں ہیں۔ آپ میں جن لوگوں نے پچھلی زندگی بھی گزاری اور اب قرآن کی باشعور زندگی میں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اب ڈپریشن نہیں، اب پریشانیاں نہیں ہیں، اور مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور وہ اپنے مقدر پہ راضی بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں ہے۔ اور ایک اور بات لکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ عز و جل پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے۔